اچھا، ایک اور بات ہے دل کی. گھر لٹ جائے تو لوگ روتے ہیں گھر لٹ گیا اور گھر برباد ہو گیا، لیکن دل لٹے تو آباد ہوتا ہے. اقبال نے کتنے خوبصورت پیرائے میں یہ بات کی کہ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی. قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو، قید میں پہنچ کے تو آزادی چھنتی ہے، لیکن یہ عجیب جہان ہے. قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی. تو یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے. وہ دل ہی نہیں جو ابھی تک لٹا نہیں. جب دل لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے. اور کتنے خوش نصیب وہ ہیں جو جن کے دل مدینے کی گلی میں لٹے. اللہ اکبر. تڑپ اس کے لیے سامان زندگی ہے. اللہ اکبر. مجھے بہت پرانی یاد آ گئی. میں ایک بزرگوں کے پاس گیا اور ان سے میں نے عرض کی حضور سکون قلب کے لیے دعا کیجیے. تو وہ فرمانے لگے کہ یہ تو تڑپتا ہی رہے تو اچھا ہے. اس کی تڑپ ہی زندگی ہے. اس کا تڑپنا اور بےتاب رہنا ہی زندگی ہے. آتش کا شعر ہے اور کتنا کمال اس نے لکھا. وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب. وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب. میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. وہ کہتا ہے ایک پہلو میں دل ہے اور وہ تڑپتا ہے یاد محبوب میں. تو اتنا سرور آتا ہے کہ راتیں بیت جاتی ہیں. وہ کہتا ہے جب میرے ایک پہلو میں دل ہے تو سرور زندگی نصیب ہو گیا ہے. اگر میرے دوسرے پہلو میں بھی دل ہوتا تو پھر کیا کیفیت ہوتی. اور یہ دل جو ہے پل پل بدلتا رہتا ہے. گاہے خنداں گاہے گریاں. کبھی اداس ہوتا ہے، کبھی سرشار ہو جاتا ہے، کبھی غمگین ہو جاتا ہے، کبھی مسرتوں سے لبریز ہو جاتا ہے، کبھی یاس اور قنوط کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، کبھی امید کی بہاریں آتی ہیں. تو یہ عجیب اس کی کیفیت، یہ بدلتا رہتا ہے، تغیر پذیر ہوتا رہتا ہے. اور قلب بھی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تقلیب ہوتی ہے، یہ بار بار بدلتا ہے، لمحہ لمحہ اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے. تو یہ رب نے ایک عجیب کائنات بنائی ہے، عجیب رنگ بنایا ہے. اور یہ دل حضرت انسان کو دے کر کے اس نے اپنی محبتوں کا مرکز بنایا ہے. رب نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی اور بھی بسے. وہ کہتا ہے یہ ڈیرا تو میں نے اپنے لیے بنایا ہے. اور بدبخت تو نے کسی اور کو بسا لیا یہاں. تو نے خواہشات نفس کو یہاں بٹھا لیا، تو نے شیطان کو جگہ دے دی. اس تخت پہ تو میں نے بیٹھنا تھا، یہ تو میرے لیے ہے، یہ تو میری محبتوں کی آماج گاہ ہے، یہ تو میرے جلووں کا مرکز ہے. تو میں نے یہاں نزول اپنی رحمتوں کا کرنا تھا. تو نے کس غیر کو بٹھا لیا. یار حجلہ عروسی کے اندر اگر کوئی غیر ہو تو پھر غیرت مند محبوب تو وہاں نہیں آتا. غیرت مند محبوب تو تب آئے گا کہ اسے نکالو میں پھر آؤں گا. کہا خواہشات کو نکالو، حرص و ہوا کو نکالو، آرزوؤں اور تمناؤں کو نکالو، دل کو پاکیزہ مصفہ ستھرا منور اور مطہر کر لو. اور پھر آواز دو میرے مالک ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. پھر دیکھنا اس کے جلوے دل پہ کیسے برستے ہیں اور کیسے انوار اترتے ہیں. دل وہی دل ہے جس میں دل بر کے ڈیرے ہیں. اور جو دل بر کی یاد سے خالی ہے وہ دل نہیں ہے، وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اور ایسا لوتھڑا تو جانور کے بدن میں بھی ہوتا ہے جو صرف خون سپلائی کرتا ہے. یہ دل صرف خون سپلائی کرنے والا نہ ہو بلکہ یہ دل نور سپلائی کرنے والا ہو. اور اس دل سے اجالے پھیلیں، اس دل سے روشنیاں پھیلیں. میرے امام ساری زندگی جھولی پھیلا کے اپنے دل کو حضور کی چوکھٹ پہ بچھا کے ہمیشہ یہی کہتے تھے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کہ جتنے بھی آئینے ہیں وہ ٹوٹ جائیں تو بے وقار ہو جاتے ہیں، ان کی توقیر نہیں ہوتی. 1,00,000 روپے کا فانوس آپ نے لٹکا دیا یہاں اور وہ گر گیا، ٹوٹا تو قیمت ہی نہیں بچی. لیکن دل ایسی کائنات ہے جتنا زیادہ ٹوٹے اتنی ہی قیمت بڑھتی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. آج اگر کوئی سسٹم کمزور ہے، حکومتیں کمزور ہیں، ادارے کمزور ہیں، وہ کمی بیشی کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو اپنی گرفت میں نہیں لا سکتے، یا جو اس سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود اس جرم میں مبتلا ہیں اور اس جرم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے نیچے کے لوگوں کو وہ پکڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ خود مجرم ہیں. تو اگر نظام میں سکم کی وجہ سے کوئی شخص فائدہ حاصل کرتا ہے
اللہ ارشاد فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، وہ یہاں تو لوگوں کو دجل دے بیٹھے، لوگوں کو فریب دے دیا، دھوکہ دے دیا، کسی کی آنکھوں میں مٹی جھونک دی اور کام صحیح نہیں کیا لیکن اچھا بن کے کسی کے سامنے پیش ہو گئی، یہاں تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا وہ بھول گئے ہیں ایک ایسا دن بھی ہے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، وہ بہت بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، خوف وحشت ابدان پہ طاری ہوگی، اور اتنا گرم کہ آج سورج کا رخ الٹا ہے پھر رخ سیدھا ہو جائے گا، اب سورج بہت بلندی پہ ہے پھر 1.25 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، اب زمین میں قوت جاذبہ ہے، گرمی کو جذب کرتی ہے، پھر زمین تانبے کی ہو جائے گی، اللہ اکبر، وہ کتنا سخت دن ہوگا جس کو قرآن نے کہا یوم عظیم، اللہ کی عظمت و جلالت کے اظہار کا دن ہوگا، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ 7 اشخاص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اس دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے، ان میں سے نمبر 1 امام عادل حکمران، جو انصاف کے تقاضوں کو بہر صورت پورا کرتا ہے اگرچہ قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ آج تو میرے جوان کی جوانی سوشل میڈیا پہ گزر رہی ہے، آج میرے جوان کی جوانی تو گلیوں چوکوں اور بازاروں میں گزر رہی ہے۔ تیسرا شخص وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا رہتا ہے، مسجد سے نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا جس شخص کو مسجد کی دیکھ بھال کرتے دیکھو، مسجد کی صفائی کر رہا ہے، وہاں پڑی ہوئی کوئی نامناسب چیز اٹھا رہا ہے، مسجد میں روشنی کا انتظام کر رہا ہے، مسجد میں خوشبو کا انتظام کر رہا ہے، مسجد کے کاموں میں لگا ہوا، اگر کسی شخص کو دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو یہ بندہ مومن ہے، یہ مسلمان بندہ ہے۔ تو فرمایا چوتھا شخص وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ جوان جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی اور صاحب منصب بھی تھی، صاحب جمال بھی تھی، اور قدموں میں حسن بچھنے کے لیے خود بےتاب ہوا، اور اس جوان نے آگے سے کیا کہا انی اخاف اللہ، تیری بات کیسے مانوں، رب سے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے پیار کرتے تھے، جب آپس میں ملے تو اللہ کے لیے، اور آپس میں اگر ان کی دوری ہوئی تو وہ بھی اللہ کے لیے، رضائے الہی ان کا مقصود تھا، ان کی دوستی کا سبب اللہ کی رضا تھا۔ چھٹا شخص ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنے بزرگوں کا یہ مزاج دیکھا ہے کہ وہ دیتے ہوئے جس کو دے رہے ہیں اس سے بھی آنکھیں نہیں ملا رہے ہوتے کہ اس کو کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اور 7واں شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اکیلا بیٹھا تھا اور اللہ کا ذکر کر رہا، محبت الہی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رحمت للعالمین کا صدقہ جہنم کی سختیوں سے نجات عطا کرے اور ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق